سنا تھا ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور یہ بھی سنا تھا ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ضرورت مندوں کا خیال کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کام کرسی پہ، دفتر میں کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے عوام کے درمیان میں موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان اسپیشل لوگوں کو میں نے دیکھا، اور جس قسم کی مشکلات سے یہ دو چار ہیں میں نے دیکھا، میں نے ان کی کہانی سنی، میں نے ان کے جو فیملیز ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، ان سے میں نے بات کی۔ یہ جو ہیروز یہاں پہ ویل چیئرز پہ موجود ہیں، کرچز پہ موجود ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی کرے۔ میں سہیل شوکت بٹ جو ہمارے سوشل ویلفیئر کے منسٹر ہیں، میں ان کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں کہ میرے ہاں تالی بجا کے دکھاؤ، ویری نائس۔ میرا ایک خواب تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے چیف منسٹر کی کرسی پہ بٹھایا، تو میرا خواب تھا کہ ایک سنا تھا ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور یہ بھی سنا تھا ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ضرورت مندوں کا خیال کرتی ہے، ان کی کیئر کرتی ہے۔ تو میرا خواب تھا کہ جو ریاست ہے وہ طاقتوروں کے لیے نہیں بلکہ کمزور لوگوں کے لیے ہو، اور ان لوگوں کے لیے ہو جن کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، جن کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو اس معاشرے کا حصہ تو ہیں لیکن وہ جب بولتے ہیں تو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو میں سہیل شوکت بٹ میں آپ کو شاباش بھی دیتی ہوں، آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو، آپ کے سیکریٹری کو بھی شاباش دیتی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے جو اہم منسٹری ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ میرا خواب پورا کرنے کی جو پاور ہے، جو صلاحیت ہے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے تھرو ہے۔ اور آپ نے جتنے بھی ہمارے انیشیٹیوز ہیں جس میں ہمت کارڈ ہے، ابھی بہت سارے میرے اسپیشل افراد جب میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا کہ ہمت کارڈ ملا ہے، تو زیادہ تر کے پاس ہمت کارڈ ہے جس میں ایوری 3 منتھس آپ کو جو ہے وہ 10,500 روپیہ ملتا ہے اس کارڈ کے تھرو۔ لیکن اور ساتھ ہی جو دھی رانی پروگرام ہے جس کے اندر جو میری بہنیں، بیٹیاں، ان کے خاندان مالی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو جب شادیوں کا موقع آتا ہے تو وہ ان کی بیٹیاں اس لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں، بہنیں اس لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کی فیملیز کے پاس، ان کے پیرنٹس کے پاس وہ مالی وسائل نہیں ہوتے جس سے وہ اپنے بیٹیوں کے، بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکیں۔ تو وہ 2000 کے قریب ماشاءاللہ وہ شادیاں بخیر و عافیت خوشیوں سے انجام پائیں، اور آج وہ بہت بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سہیل، آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ آپ نے اتنے اچھے منسٹری آپ کو ملی ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کا کام سب سے بہترین منسٹری آپ کے پاس ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں جو کئی دہائیوں سے آپ کا دروازہ، جو اسٹیٹ کا دروازہ ہے وہ کھٹکاتے ہیں، لیکن اسٹیٹ ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتی۔ تو میں کسی بھی گھر میں اگر معذوری آ جائے، یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کو بجلی کا جھٹکا لگا تھا، کرنٹ لگا تھا اس کو، جس سے اس کے جو دونوں بازو ہیں اور جو اس کے سر پہ، یہ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی، اس کو یہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ تو اب اس کو یہ اللہ کا شکر ہے یہ پروستھیٹکس لگے ہیں، اور اب وہ مجھے ہاتھ ہلا کے دکھا رہا ہے، اس نے مجھ سے ہاتھ بھی ملایا، اس کے کوہنیوں سے نیچے اس کے لمبز نہیں ہیں، تو آرمز نہیں ہیں اس کے۔ تو اب یہ جو اس کو آرٹیفیشل یہ لگے ہیں، تو اس سے یہ اب بڑا خوش ہو کے مجھے بتا رہا تھا کہ میں اپنے بازو اور اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہوں۔ اور اسی طرح ابھی ایک بچی
بچہ جس کو الیکٹرک ویل چیئر ملی ہے، اس کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اتنی بلاغ کا ذہین بچہ ہے، کلاس میں ٹاپ کرتا ہے اور اتنا زبردست اس کا آرٹسٹک مائنڈ ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف سے ان کی زندگی میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سے ان کو کتنا نواز دیا ہے. یہ کتنے برینی لوگ ہوتے ہیں، کتنے ان کے اندر کتنا وہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ جانے کے اہل ہیں. اور تھوڑا سا ان کا اگر انسان ہاتھ پکڑ لے، اسٹیٹ اگر ایسے لوگوں کو اون کر لے تو کتنا ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے. کسی کے گھر میں بھی اگر معذوری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے اس طرح کی، تو صرف لمیٹیشن نہیں ہوتی اس میں، اور صرف اس بچے پہ یا اس شخص پہ وہ مشکل نہیں آتی، اس کے پورے خاندان پہ مشکل آ جاتی ہے. اور اگر پہلے ہی وہ وسائل کی کمی کا شکار ہوں اور ان کو مشکل پیش آتی ہو اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کی، اگر ایسے کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے. ابھی ایک شخص میرے پاس آئے، ان کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، ویل چیئر پہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ 2010 میں جو دھماکہ ہوا تھا کربلا گام شام میں، وہ اس میں موجود تھے اور اس دھماکے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں، اور اب ان کو یہ ویل چیئر بھی ملی ہے اور ان کو الیکٹرک اسکوٹی بھی ملی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو الیکٹرک اسکوٹی مجھے ملی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ واپس آ گئی ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ اب اقتدار کا رخ جو ہے وہ بدلا ہے، اور اقتدار کا رخ ان لوگوں کی طرف ہو گیا ہے جن کا حق ہے کہ جو اسٹیٹ ہے، جو صوبہ ہے، جو حکومت ہے، وہ خود ان کے دروازے پہ چل کے آ کے ان کی مشکلات کا، ان کے مسائل کا حل ان کو دے. اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو بہت وسائل دیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو بہت یہ ایک دیا ہوتا ہے، ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے، ذرائع ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ اگر وہ پہنچنا چاہیں کسی غریب تک یا پہنچنا چاہیں کسی ضرورت مند تک، تو بشرطے کہ نیت خدمت کی ہو، بشرطے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرسی پہ پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے نہیں، پاور انجوائے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس انسان کی مدد کے لیے یہاں پر بٹھایا ہے اور وسائل دیے ہیں جو مدد کے لیے آپ کو پکارتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی طرف دیکھتا ہے. میں ایک ہسپتال کے دورے پہ تھی، جناح ہاسپٹل کے، تو وہاں پر ہمارے صحافی بھائی آ گئے. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ دوائیاں دیکھنے کے لیے کہ دوائی فری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یا علاج صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ کو کیوں آنا پڑتا ہے، آپ کا سسٹم کیوں اتنا پروفیشنٹ نہیں ہے کہ آپ کو خود اٹھ کے آنا پڑا. تو میں نے ان کو کہا کہ وزیر اعلیٰ کا کام کرسی پہ، دفتر میں کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا نہیں. وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ وہ ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے عوام کے درمیان میں موجود رہے. اور اگر وزیر اعلیٰ جا کے نہیں دیکھے گا کہ اس کے لوگ کس حال میں ہیں، عوام کس حال میں ہیں، تو دوسرے کسی کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اپنے اے سی والے دفتروں سے نکل کے جائیں اور پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ذمہ داری ہے یہ میری ہے، وزیر اعلیٰ کی ہے